السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، ہمارے آج کے پہلے مجاہد آزادی کا نام ہے ڈاکٹر سیف الدین کچلو۔ مشہور مجاہد جنگ آزادی ڈاکٹر سیف الدین کچلو یہ پنجاب کے بڑے مشہور بیرسٹر تھے۔ یہ 1886 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا انتقال 1963 عیسوی میں ہوا۔ مہاتما گاندھی کے دوستوں میں تھے۔ 1919 عیسوی میں جب پنجاب میں مارشل لاء نافذ کیا گیا تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ بطور بیرسٹر کے انہوں نے دہلی اور میرٹھ میں چلائے جانے والے ہندوستانیوں کے خلاف سازش کیسوں کی پیروی کی تھی۔ خلافت تحریک کے بھی آپ ایک لیڈر تھے۔ آل انڈیا امن کمیٹی کے آپ صدر تھے۔ عالمی امن کمیٹی کے بھی آپ نائب صدر تھے۔ عالمی جنگ ختم ہو جانے کے بعد جب انگریز حکومت نے رولٹ ایکٹ کا کالا قانون پاس کیا تو ڈاکٹر اور بیرسٹر کچلو نے اس کی زوردار مخالفت کی تھی اور شمالی ہندوستان کا دورہ کر کے ملک کو بیدار کیا تھا اور انہیں انگریزوں سے ہونے والی بے انصافیوں سے آگاہ کیا تھا۔ سرکار انگلیشیا نے ان پر پابندیاں لگا دی تھیں۔ 10 اپریل 1919 عیسوی کو پنجاب کے گورنر او ڈائر نے انہیں اور ڈاکٹر ستیہ پال کو اپنی کوٹھی پر صلاح و مشورہ کے لیے مدعو کیا تھا، اور جب یہ لوگ وہاں تشریف لے گئے تو اسی کمینے نے ان کو گرفتار کر لیا۔ فوجی گاڑی میں بٹھا کر انہیں دھرم شالہ میں نظر بند کیا گیا۔ ان دو سرکردہ لیڈروں کی اور بعد میں مہاتما گاندھی کی گرفتاری پر پنجاب کی پبلک نے بڑا احتجاج کیا۔ ہڑتالیں ہوئیں اور جلوس نکالے گئے۔ امرتسر کے جلیاں والا باغ میں ان لیڈران کی گرفتاری کے اور رولٹ ایکٹ کے خلاف 13 اپریل 1919 عیسوی کو جلسہ منعقد کیا گیا۔ اگلا عنوان ہے جلیاں والا باغ پنجاب کے مسلمان شہید۔ وہ منحوس تاریخ 13 اپریل 1919 عیسوی کی تھی جس دن لیڈروں اور رولٹ ایکٹ کے خلاف پنجاب کے کئی ہزار ہندو اور مسلمان امرتسر کے جلیاں والا باغ میں جلسہ کر رہے تھے۔ ابھی ایک صاحب تقریر کرنے کے لیے اٹھ کر چند الفاظ ہی کہہ سکے تھے کہ جنرل ڈائر نے، جس نے باغ کے پھاٹک پر مشین گنیں لگا رکھی تھیں، گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ تڑا تڑ گولیاں چلنے لگیں اور لوگ چیخنے لگے۔ اس مجمع میں بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور بچے بھی تھے۔ اس بے رحم نے کسی پر رحم نہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں جلیاں والا باغ کربلا بن گیا۔ اس بدبخت نے پیاسوں کو پانی تک نہ پینے دیا تھا۔ مقتول ایک ایک بوند پانی کے لیے دم توڑ رہے تھے۔ جلیاں والا باغ کوئی باغ نہیں ہے، یہ تو کچھ مکانوں سے گھرا ہوا ایک میدان ہے جس میں جلسے اور میٹنگیں وغیرہ ہوا کرتی ہیں۔ باہر جانے کے لیے ایک ہی پھاٹک تھا جس پر منحوس ڈائر نے مشین گنیں فٹ کرا دی تھیں۔ وہ اس وقت تک ہجوم پر گولیاں چلاتا رہا جب تک اس کی گولیاں ختم نہیں ہو گئیں۔ ڈائر کے اس ظلم سے ہندوستان کراہ اٹھا تھا۔ ہم صرف مسلمان شہیدوں کے ہی نام دے رہے ہیں جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں۔ نمبر 1 عبد الکریم ولد لال محمد 1902 عیسوی میں امرتسر پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 2 عبد الخالق ولد رحیم خان امرتسر پنجاب میں 1859 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دری بننے کے ایک کارخانے میں مزدوری کرتے تھے۔ نمبر 3 عبد المجید ولد رحیم بخش نمبر 3 عبد المجید ولد رحیم بخش یہ شمالی مغربی صوبہ کے رہنے والے تھے۔ یہ حصہ اب پاکستان میں چلا گیا ہے۔ نمبر 4 عبد المجید ولد بودھ کوہار یہ شمالی مغربی سرحدی صوبہ کے رہنے والے تھے۔ نمبر 5 عبد المجید یہ ایک جوشیلے طالب علم اتر پردیش کے رہنے والے تھے اور ان کو شروع سے ہی سیاست سے دلچسپی تھی۔ نمبر 6 عبدالیہ یہ امرتسر پنجاب میں پیدا ہوئے تھے اور دھوبی کا کام کرتے تھے۔ نمبر 7 عبداللہ ولد لال محمد امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 8 احمد دین یہ 1885 عیسوی میں گجرانوالا پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ گوالا تھے۔ یہ حصہ اب پاکستان میں ہے۔ نمبر 9 احمد دین ولد کریم بخش امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 10 احمد دین ولد دنیا یا دینا امرتسر پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ برتن بناتے تھے۔ نمبر 11 احمد خان ولد وارے خان امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 12 احمد اللہ ولد کریم بخش امرتسر کے رہنے والے تھے۔ نمبر 13 اللہ بخش یہ لاہور میں 1864 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے۔ نمبر 14 اللہ دتا ولد میگھا امرتسر میں 1874 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 15 برکت ولد بھولا شیخ یہ 1899 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 16 برکت علی ولد الہی بخش
یہ امرتسر میں 1881 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 17 نظام الدین، یہ 1901 عیسوی میں ماشو باشی بھوگیلا گاؤں ضلع ہوشیار پور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام لمبی گزار تھا، یہ مزدوری کرتے تھے۔ نمبر 18 چراغ دین، یہ 1901 عیسوی میں کوٹ مراد خان ناسک گاؤں ضلع لاہور پنجاب میں پیدا ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام محمد بخش تھا۔ نمبر 19 گھیرو گوجر، یہ امرتسر 1879 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، صابن فیکٹری میں ملازم تھے۔ نمبر 20 فتح محمد ولد عطا محمد، 1895 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، رنگ ساز تھے۔ نمبر 21 فضل ولد مولا بخش، یہ 1904 عیسوی میں گجرانوالا پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، یہ کسان تھے۔ نمبر 22 حامد ولد احمد دین کاشمیری، یہ 1895 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 23 حسن محمد ولد فضل دین ارین، یہ 1901 عیسوی میں گجرانوالا پنجاب میں پیدا ہوئے تھے، 1919 عیسوی میں امرتسر میں رہتے تھے۔ نمبر 24 حاسی ولد سکندر، امرتسر میں رہتے تھے اور سناری کا کام کرتے تھے۔ نمبر 25 ابراہیم ولد امام دین، 1879 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے۔ نمبر 26 علم الدین، ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، یہ پرائیویٹ نوکر تھے۔ نمبر 27 امام الدین، یہ 1879 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام مراد بخش تھا، یہ لوہار تھے۔ نمبر 28 اسماعیل، یہ 1887 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، والد میر بخش تھے، یہ سناری کا کام کرتے تھے۔ نمبر 29 اسماعیل، ان کی پیدائش 1905 عیسوی کی ہے، یہ گجرانوالا پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام نظام الدین تھا۔ نمبر 30 کریم بخش، یہ 1879 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، یہ گھڑی ساز تھے۔ نمبر 31 خدا بخش، ان کے والد کا نام بسن شاہ فقیر تھا، یہ 1883 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 32 میرا بخش، یہ 1886 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 33 محمد الدین، یہ 1894 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام کریم بخش تھا، یہ سناری کا کام کرتے تھے۔ نمبر 34 محمد اسماعیل، یہ بچہ ہی تھا، اس کا جنم امرتسر میں 1912 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس کے والد کا نام کالو کاشمیری تھا۔ نمبر 35 محمد صدیق، یہ 1894 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام مراد بخش تھا۔ نمبر 36 محمد شفیع، یہ 1889 عیسوی میں گاؤں لنگر جغراول ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، یہ دکاندار تھے۔ یہ بھی اسی دن اپنی دکان بند کر کے جلیاں والا باغ گئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے۔ نمبر 37 محمد شریف، ان کی پیدائش امرتسر میں ہوئی تھی، ان کے والد کا نام محمد رمضان تھا۔ نمبر 38 نور محمد، یہ 1866 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام بوٹا عریشہ تھا، یہ مزدور تھے۔ نمبر 39 نور محمد، یہ 1894 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام جھنڈا تھا، یہ تیل بیچنے کا کام کرتے تھے۔ نمبر 40 رمضان، یہ 1884 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، یہ ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ نمبر 41 رسول، یہ امرتسر کے کالا گاؤں میں 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اس کے والد کا نام چندا تھا اور وہ دھوبی تھا۔ نمبر 42 رحمت، یہ 1898 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، والد نواب وی شیخ تھے۔ نمبر 43 رکن الدین، یہ 1901 عیسوی میں موضع تھاڑا ضلع امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام الہی بخش تھا۔ نمبر 44 شمس الدین، یہ 1895 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام سکندر تھا۔ نمبر 45 شرف الدین، یہ 1900 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام جمال الدین تھا۔ نمبر 46 فارس، یہ 1894 عیسوی میں ضلع جہلم میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 47 وارث، ان کی پیدائش 1889 عیسوی کی ہے، یہ امرتسر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام چراغ الدین تھا۔ نمبر 48 محمد بخش، یہ بھی امرتسر میں 1884 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 49 مولا، یہ درزی تھے اور امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ فہرست مکمل نہیں ہے، اس میں صرف وہی نام درج کیے گئے ہیں جو معلوم ہو سکے تھے۔ بہت سے گمنام شہید بھی تھے، یہ شہید 13 اپریل کے ہیں۔ اس کے بعد بھی شہادت کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ جلیاں والا باغ کے قتل عام کے بعد انگریزوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ گلیوں اور سڑکوں پر انہیں پیٹ کے بل رینگنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ انہیں کوڑے لگائے جاتے تھے، کبھی مرغا بنائے جاتے تھے، اکثر درخت سے باندھ کر بیت لگائے جاتے تھے، اکثر ان کے پیٹ میں
سنگینیں بھونک دی جاتی تھیں، گھروں میں گھس کر عورتوں کو بے عزت کیا جاتا تھا۔ 2190 مجاہدوں کو عدالتوں میں جانا پڑا، ان میں 51 آدمیوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان میں سے اور کتنے مسلمان تھے کوئی صحیح تعداد نہیں بتلا سکتا۔ بقول علامہ اقبال، ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک باغ، غافل نہ رہ جہان میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ جلیاں والا باغ میں آزادی کے دیوانے ہندوؤں اور مسلمانوں نے جو اپنا خون بہایا تھا وہ مل کر ایک رنگ ہو کر بہا تھا، اس لیے آزادی کے مسلمان بھی اتنے ہی حقدار ہیں جتنے کہ ہندو۔ اب ملی ہوئی آزادی کی حفاظت کرنا دونوں قوموں کی مشترکہ اور مساوی ذمہ داری ہے۔ محترم حضرات اور دوستو، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا، السلام علیکم۔